السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 26، اور یہاں پر ہم باب جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ فرائض حج کے حوالے سے ہے۔ پھر مال حرام سے حج کرنے والے کے بارے میں بھی کچھ احادیث ہیں، احرام باندھنے کے احکام کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے، پھر اشعار و تقلید بھی دیکھیں گے، اور تلبیہ کے حوالے سے بھی ہم تلبیہ کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حج کے فرائض 7 ہیں: احرام، تلبیحات 4 عدد جس کو آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے کہنا ہے، اور وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد و نعت تیرے ہی لیے ہے اور ملک میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز، صفا و مروہ کے درمیان سعی، مشعر الحرام میں وقوف یعنی ٹھہرنا، اور حج تمتع کرنے والے کے لیے جانور کی قربانی۔ اب حدیث لکھی ہے یہاں پر کہ 2558 نمبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا سنت ہے اور مشعر الحرام میں وقوف فرض ہے، اور ان کے علاوہ جتنے مناسک ہیں وہ سب سنت ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، باب ہے مال حرام سے حج کرنے والے کے بارے میں حدیث نمبر ہے 2559۔ ائمہ علیہم السلام سے روایت ہے کہ ان حضرات نے فرمایا کہ جو شخص مال حرام سے حج کرے گا اس کو تلبیہ کے وقت ندا دی جائے گی کہ لا لبیک ولا سعدی کا، نہیں تو حاضر، نہیں تو نیکوکار نہیں ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ باب ہے کہ احرام باندھنے کے احکام، اس کے شرائط اور اس کے نواقص اور اس کی نماز، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 2560۔ معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کسی نماز فریضہ یا نماز نافلہ پڑھنے کے بعد ہی باندھا جائے گا، اس کے بعد اس کے بغیر نہیں۔ اگر نماز فریضہ ہے تو اس کے سلام کے بعد تم احرام باندھو گے، اور اگر نماز نافلہ ہے تو اس کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد احرام باندھو گے۔ بس جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے بعد یہ کہو۔ اب یہ جو عربی میں پورا پیراگراف ہے، آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جنہوں نے تیری دعوت قبول کی اور تیرے وعدے پر ایمان لائے اور تیرے حکم کی تعمیل کی، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس پر اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق قائم و مستحکم رکھ، اور جس موقع پر میں کمزور پڑوں تو مجھے قوت عطا کر تو، اور میرے مناسک کو بآسانی و بعافیت ادا کرا اور اسے قبول فرما، اور مجھے ان حاجیوں کے گروہ میں قرار دے جن سے تو راضی ہے اور جنہیں تو نے منتخب کیا ہے اور ان کا نام حاجی رکھا ہے اور حاجیوں کی فہرست میں لکھا ہے۔ اے اللہ، میں دور دراز خطے سے آیا ہوں اور تیری خوش
خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ اے اللہ تو میرے حج کو پورا اور مکمل فرما۔ اے اللہ میں حج کے ساتھ عمرے سے متمتع ہونا چاہتا ہوں تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ پس اگر کوئی مرض پیش آ جائے جو مجھے روک دے تو جس طرح وہ مرض پیش آیا ہے اسی طرح اپنی اس قدرت کے ساتھ جو تجھے مجھ پر ہے مجھے چھڑا دے۔ اے اللہ اگر حج ممکن نہ ہو تو پھر عمرہ ہی صحیح، میں تیرے لیے حرام کرتا ہوں اپنے بال، اپنی کھال، اپنے گوشت، اپنے خون، اپنی ہڈیوں کے گودے پر اور اپنی رگوں پر عورت کو، کپڑے کو، خوشبو کو، اور اس سے صرف تیری خوشنودی اور دار آخرت میں تیری طرف سے جزا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے احرام باندھتے وقت ایک مرتبہ یہ کہو، پھر اٹھو اور تھوڑی دور چلو، جب راستہ پکڑ لو تو خواہ پیدل چلو خواہ سواری پر تلبیہ یعنی کہ لبیک کہنا شروع کر دو۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے 2561۔ حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو احرام باندھتے تھے یا دن کو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کو۔ میں نے پوچھا کس وقت؟ تو آپ نے فرمایا نماز ظہر کے وقت۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کی کیا رائے ہے کہ ہم لوگ کس وقت احرام باندھیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ہر وقت برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر کے وقت احرام اس لیے باندھا کہ پانی کی کمی تھی اور وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ملتا تھا اور لوگ دوپہر جیسے وقت میں وہاں سے جاتے تھے اور تقریباً ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اور میں پانی کی یہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2562۔ ابن ابی عمیر نے حماد بن عثمان سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں حج کے سلسلے میں عمرہ تمتع کرنا چاہتا ہوں تو نیت کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو کہ اے اللہ میں تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کے مطابق حج کے ساتھ عمرہ تمتع کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں بس یہ نیت مکمل ہوئی پہ لکھا، اور اگر تم چاہو تو یہ نیت دل میں کر لو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2563 نمبر ہے۔ عمران بن عین الف عین یہ نون نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے محرم کیا ویسے اب مجھے محل کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خواہ یہ کہے یا نہ کہے، اللہ نے جس طرح اس کو محرم کیا وہ محل ہو جائے گا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2564۔ لکھا ہے حفظ بن بختری اور معاویہ بن عمار و عبد الرحمن بن حجاج اور حلبی، ان سب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد شجرہ میں نماز پڑھو تو بعد نماز اٹھنے سے پہلے بیٹھے ہی بیٹھے وہ کہو کہ جو ایک احرام باندھنے والا کہتا ہے، اور پھر اٹھو اور 1 میل چلو اور بیدا تک پہنچو، اور جب بیدا پہنچو تو تلبی یعنی لبیک کہو۔ اور اگر تم نے مسجد حرام سے حج کے لیے احرام باندھا ہے تو اگر چاہو تو مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پہنچ کر لبیک کہو، مگر افضل و بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چلو اور جب ارتقا یعنی کہ جگہ کا نام ہے وہاں تک پہنچو تو ابتح کی طرف الف بے تو ہے، ابتح کی طرف روانگی سے پہلے لبیک کہو۔ اور اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 454 پر معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ جب انشاءاللہ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج ہو تو غسل کرو، اپنے کپڑے پہنو اور مسجد الحرام میں ننگے پاؤں داخل ہو اور تم سکون و وقار کے ساتھ ہو، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا ہجر میں 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بیٹھے رہو یہاں تک کہ زوال شمس ہو جائے، پھر فرض نماز ادا کرو، پھر نماز کے بعد وہی کہو جو تم نے مسجد شجرہ سے احرام باندھتے ہوئے کہا تھا، اور حج کا احرام باندھ لو، پھر سکون و وقار کے ساتھ وہاں سے چلو، بس جب تم روم کے مقابل رفضہ ریف زواد الف حمزہ پر پہنچو تو ٹھہر جاؤ، اور پھر جب روم سے چلو اور ابتہا الف بیت توئے ہے پر کھڑے ہو تو تلبی یعنی لبیک کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو یہاں تک کہ منا پہنچ جاؤ۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 65
2565 لکھا ہے، اور حشام بن حکم نے جو حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غمرہ غیر میم رے ہے، اب درمیان اس کے بارے میں لکھا ہے وسط وادی عقیق، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، جب تم غمرہ یا برید الباس بے رے یہ دال الف لام بے عین سے احرام باندھو، نماز پڑھو، اور احرام باندھنے والا جو کہتا ہے وہ اپنی نماز کے بعد کہو، اگر چاہو تو اسی اپنی جگہ پر لبیک کہہ لو، مگر افضل یہ ہے کہ چند قدم پیدل چلو اور پھر لبیک کہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2566، اور ابن فصال فے سواد ہے، اور نہیں فے سواد ہے، اس پہ فے زواد ہے، سوری نقطہ مٹا ہوا تھا لیکن غور سے دیکھا تو نظر آیا، اور ابن فضال نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو ذی الحلیفہ آتا ہے یا بعد نماز عصر کسی وقت بھی آتا ہے، یا ایسے وقت آتا ہے کہ جو نماز کا وقت نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ احرام نہیں باندھے گا بلکہ نماز کے وقت کا انتظار کرے گا اور اسی وقت نماز پڑھے گا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میم سواد نون فے ہے، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد شہرت کے خوف سے فرمایا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 2667 جی، لکھا ہے حفص بن بختری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس نے مسجد شجرہ میں احرام باندھا اور لبیک کہنے سے پہلے اپنی زوجہ سے مجامعت کر لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اب اگلی حدیث ہے 2568 لکھا ہے، اور ابان سے روایت ہے کہ 25 جی یہی ہے 68 ہی ہے، اور ابان سے کی روایت میں انہوں نے علی بن عبدالعزیز سے کی ہے، یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذی الحلیفہ میں احرام کے لیے غسل فرمایا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا تم لوگوں کے پاس شکار کا جو گوشت ہو وہ لاؤ، تو آپ علیہ السلام کے سامنے 2 عدد چکور لائے گئے، آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو نوش فرمایا، اس کے بعد احرام باندھا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2569 نمبر ہے، اور عبد الرحمن بن حجاج کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے جناب علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد شجرہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور احرام کا لباس پہنا، پھر نکلے تو آپ علیہ السلام کے سامنے خبیث خے بے یہ سواد، اور خبیث سواد اس کے بریکٹ میں لکھا ہے کھجور، زیتون اور گھی سے بنا ہوا حلوہ جسے خبیث کہتے ہیں، خے بے یہ سواد یہی لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نہیں یہی ہے، اچھا انہوں نے پیش کیا جس میں زعفران پڑی ہوئی تھی، اور تو آپ علیہ السلام نے اس کو لبیک کہنے سے پہلے نوش فرمایا۔ اب اگلی حدیث ہے 2570 لکھا ہے، اور وہب بن عبد ربا نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کے ساتھ اس کی ام ولد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے وہ کنیز کے جس کے پیٹ سے مالک کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہو، یہاں پر ام ولد کے معنی لکھے ہیں کہ وہ کنیز کے جس کے پیٹ سے مالک کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہو، اور تو یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، پھر لکھا ہے کہ تھی جس کے ساتھ تو اس کی ام ولد تھی اور اس نے اپنے مالک سے پہلے احرام باندھ لیا، کیا اس مالک کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے احرام کو توڑوا دے اور اپنے احرام باندھنے سے پہلے اس سے مجامعت کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2571 لکھا ہے، اور ہمارے بعض اصحاب نے حضرت ابی ابراہیم علیہ السلام کو خط لکھ کر ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو مسجد شجرہ میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور لباس احرام پہنا، پھر مسجد سے نکلا تو اس کے جی میں آیا کہ لبیک کہنے سے پہلے اپنی عورت سے مجامعت کرے، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہاں، یہ تحریر فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب آئیے ہم اگلے باب کی جانب آ گئے ہیں، اور اس باب کی ہیڈنگ ہے اشعار اور تقلید۔ اس حوالے سے سب سے پہلے حدیث ہے 2572، عمرو بن شمر شین میمرے نے جابر سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کے اونٹ کو اچھی طرح سے اشعار کر لو، الف شین عین الف رے، اور یعنی بریکٹ میں لکھا یعنی اس کے کوہان پر اچھی طرح چرکا لگاؤ، چے رے کاف ہے،
چرکا لگاؤ. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا, پھر لکھا ہے کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو ہی ٹپکے گا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دے گا. اور اب آگے نیکسٹ ہم اس کی جانب آگے ہیں. حدیث ہے 2573 نمبر ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ اور حریز حریز نے زرارہ سے, انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانے لوگ قربانی کے لیے گوسفند اور گائے جب ساتھ لاتے تو اس کے گلے میں اپنے جوتے وغیرہ بطور نشانی لٹکا دیا کرتے تھے, مگر نئے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اور اب اس کے گلے میں دھاگا یا چمڑے کا تسمہ ڈال دیتے ہیں. اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2574 کہ معاویہ بن عمار نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا مگر نہ اس نے اس کے کوہان پر اشعار کے لیے چرکا لگایا اور نہ اس کی گردن میں بطور قلادہ قاف لام الف دال ہے کچھ لٹکایا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس نیت سے یہ جانور اپنے ساتھ لایا, یہی اس کے لیے کافی ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ اشعار کرتے ہیں اور نہ تقلید اور اس کی پشت پر کوئی چادر وغیرہ ڈالتے ہیں. اب اگلی حدیث ہے 2575 لکھا ہے حسن بن محبوب نے جمیل بن صالح سے اور انہوں نے فضیل بن یسار سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ ایک شخص نے میقات میم یہ قاف الف تے میقات سے احرام باندھا اور چلا, اور پھر 1-2 دن کے بعد اس نے قربانی کا جانور خریدا اور اس کو اشعار و تقلید کیا اور لے کر روانہ ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اس کو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے خریدا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اور اگر اس نے اس میقات پر پہنچنے سے پہلے خریدا جس سے وہ احرام باندھے گا اور خریدتے ہی اس نے اس کو اشعار کیا اور تقلید کی تو کیا اس پر وہ سب کچھ واجب ہے جو ایک احرام باندھنے والے پر واجب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ جب وہ میقات پر پہنچ جائے تو احرام باندھے اور دوبارہ اس کو اشعار و تقلید کرے, اس لیے کہ پہلا اشعار اور تقلید کچھ نہیں ہے. اور اب آگے چلتے ہیں, اگلی حدیث ہے 2576 نمبر ہے. محمد بن فضیل نے ابو الصباح کنانی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قربانی کے اونٹ کو اشعار کیسے کیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو اس وقت اشعار کرو جب وہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کے کوہان کی داہنی جانب اشعار کرو, بریکٹ میں لکھا اشعار یعنی چرکا چہرے کافے لگاؤ, اور نہر ایسی حالت میں کرو کہ جب وہ کھڑا ہو اور داہنی جانب سے نہر کرو. پھر اگلی حدیث ہے 2577 پہ لکھا ہے اور معاویہ بن عمار کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قربانی کے جانور کے گلے میں اپنا وہ پرانا جوتا لٹکاؤ جس میں تم نے نماز پڑھی ہو اور اشعار و تقلید بمنزل تلبیہ کے ہے. آگے چلتے ہیں, لکھا ہے حدیث 2578 اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے کہ جو اس نے جناب علیہ السلام سے کی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اشعار دوبارہ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم اس کو اشعار الف شین عین الف رے اشعار ایسی حالت میں کرو کہ وہ بندھا ہوا ہو. اور اب اگلی حدیث ہے 2579 ابن فضال نے یونس بن یعقوب سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں مدینے میں تھا کہ عمرے کے لیے نکلا, ایک قربانی کا جانور خریدا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آدمی بھیج کر دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں. تو انہوں نے آدمی سے کہلایا کہ تم اس کا کیا کرنا چاہتے تھے, اگر تم نے اس کو عرفے سے بھی خرید لیتے, دوبارہ پڑھتے ہیں, اگر تم اس کو کیا کرنا چاہتے تھے, اگر تم اس کو عرفے سے بھی خرید لیتے تو یہ تمہارے لیے کافی ہوتا. نیز کہلایا کہ تم اس کو لے کر مسجد شجرہ جاؤ اور اس کو قبلہ رو بٹھا دو, پھر مسجد کے اندر جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو, پھر نکل کر اس کے پاس آؤ اور اس کے کوہان کے داہنی جانب اشعار کرو یعنی چرکا لگاؤ اور یہ کہو ترجمہ اللہ کے نام سے اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے, اے اللہ تو اس کو میری طرف سے قبول فرما. اور پھر جب یہ پڑھ لو تو پھر بیدا کی بلندی پر پہنچو تو تلبیہ کہہ کر کہو یعنی کہ لبیک کہو. اس کے بعد ہے اب اگلا باب آ گیا ہے تلبیہ, اس میں تیلام بے یہ ہے. اب اس میں ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. لکھی ہے کہ نظر بن سوید نے نون
زواد ہے، سواد زواد جو ہوتا ہے نا وہ زواد۔ نظر بن سوید نے عبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کرتے تو یہ کہتے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر طرح کی حمد تیرے لیے ہے اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے بلندیوں والے میں حاضر ہوں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، ترجمہ مکمل ہوا بھی لکھا ہے، اور ذی المعارج کی تکرار بار بار کرتے فرماتے تھے، اور جب کسی سواری کے قریب پہنچتے تو لبیک کہتے، یا کسی ٹیلے پر چڑھتے تو لبیک کہتے، یا کسی وادی میں اترتے تو لبیک کہتے، رات کے آخری حصے میں لبیک کہتے اور ہر نماز کے بعد لبیک کہتے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی حدیث پہ ہم آ گئے، 2581 نمبر ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور حریث کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احرام باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اج و شج، عین جیم اور اس کے ساتھ سے جیم ہے، اج و سج کے ساتھ جائیں۔ اج کا مطلب بلند آواز سے تلبیہ کرنا اور سج کا مطلب قربانی کا اونٹ نہر کرنا۔ اور اس حوالے سے کچھ حوالہ جات ہیں، حوالہ ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 336 پر علی بن ابراہیم نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد سے اور انہوں نے حریز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو پوری حدیث ہے یہ، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور ایک اور حدیث میں یہ اضافہ ہے، اور جابر بن عبداللہ نے کہا کہ جب ہم روحا رے واو ہے الف حمزہ پر پہنچتے تھے تو اپنی آوازوں کو مخصوص کر لیتے تھے، یعنی اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے تھے، اور وہاں مدینے سے تقریباً 40 میل دور ہے، جگہ کا نام ہے وہاں، اور دور ہے، مکے کی راہ میں ہے، اور وہاں ایک مقام ہے، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اب چلیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ ہم نے یہ جہاں تک یہ حدیث پڑھی تھی، اگلی ہے 2582، لکھا ہے ابو سعید مکارمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے 4 چیزیں اٹھا لی ہیں، بآواز بلند تلبیہ کہنا، صفا و مروہ کے درمیان ہرولا کے ساتھ، کندھا یعنی کندھا، ہرولا کے ساتھ یعنی کہ کندھا اچکاتے ہوئے دوڑنا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور خانہ کعبہ میں داخل ہونا اور حجر اسود کو مس کرنا۔ اب اگلی حدیث ہے 2583 نمبر ہے، حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ناپاکی کی حالت میں بھی ہو تو تلبیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی حالت میں بھی ہو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2584، جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں بھی ہو تو اس کے لیے تلبیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیکسٹ حدیث کا نمبر ہے 2585، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آدمی جب احرام باندھے ہوئے ہو اور کوئی اس کو پکارے تو جواب میں لبیک کہنا مکروہ ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2586 کہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کسی احرام والے کو جب پکارا جائے تو وہ جواب میں لبیک نہ کہے بلکہ یا سعد کہے، سین عین دال، یا سعد کہے۔ اس کے بعد لکھا ہے 2587 نمبر ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تلبیہ احرام باندھنے والے کا شعار ہے، شین عین الف شعار ہے، لہٰذا آپ بلند آواز سے تلبیہ کہیں تو اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب، نمبر ہے 2588، لکھا ہے بیان کیا مجھ سے محمد بن قاسم استرابادی نے روایت کرتے ہوئے یوسف محمد بن زیاد اور علی بن محمد بن بسیار سے، اور ان دونوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حسن بن علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران کو مبعوث برسالت کیا اور انہیں منتخب فرمایا، انہیں نجات دیتے ہوئے ان کے لیے دریا شگافتہ کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور انہیں توریت اور الواح
عطا کیا، الف لام واو الف ہے، عطا کی، تو ان کو اللہ کے سامنے اپنی منزلت نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ پروردگار تو نے تو مجھے وہ شرف و بزرگی عطا کی ہے کہ ایسا شرف اور ایسی بزرگی تو نے مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک میرے تمام ملائکہ بلکہ میری تمام مخلوقات سے افضل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نزدیک تیری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم ہیں تو کیا انبیاء میں سے بھی کسی کی آل میری آل سے زیادہ مکرم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تمام انبیاء سے اسی طرح افضل ہے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مرسلین سے افضل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اچھا اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں تو کیا تیرے نزدیک سارے انبیاء کی امت میں سے کوئی میری امت سے بھی افضل ہے؟ تو ان پر تو نے ابر کا سایہ کیا اور ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے دریا کو شگافتہ کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے اسی طرح افضل ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تمام مخلوقات سے افضل ہیں؟ موسیٰ نے علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار، کیا ہی اچھا ہو کہ تو مجھے ان کو دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے اس لیے کہ ابھی ان کے ظہور کا وقت نہیں آیا۔ ہاں، تم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جنت عدن اور جنت الفردوس میں دیکھ سکو گے، جو وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز اور وہاں کی خوبیوں سے لذت یاب ہوتے ہوں گے، اور اس وقت تم ان لوگوں کی آوازیں سن سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پروردگار، یہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر کمر کو مضبوط باندھ لو اور میرے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ جس طرح ایک ناچیز بندہ اپنے جلیل القدر مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ہمارے پروردگار نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت والوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے لوگ اپنے آبا کے صلب میں اور اپنی ماؤں کے شکم میں تھے، انہوں نے جواب دیا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اسی اجابت کو حج کا شعار قرار دے دیا۔ اور یہ حدیث طویل ہے، یہاں میں اس میں سے بقدر حاجت لے لیا ہے میں نے، اور پوری حدیث میں سے میں نے تفسیر قرآن میں دے دی ہے۔ اور اب سامعین، یہاں پر ہم نے جتنا اس نشست میں ہم پڑھ سکتے تھے ہم نے پڑھ لیا، کیونکہ اس کے بعد اگر ہم نے چیپٹر شروع کیا تو تھوڑا لینتھی ہو جائے گا۔ چیپٹر تو وہی چل رہا ہے، حج سے متعلق کی چیزیں، بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اگلی نشست میں جو پڑھیں گے اس میں یہ ہے دوران حج حالت احرام میں کن کن باتوں سے پرہیز لازم ہے، اور اس میں رفث و فسوق اور جدال کی باتوں میں سے یہ بھی تفصیلات ہم جانیں گے احادیث کی روشنی میں ائمہ علیہم السلام کی۔ پھر حالت احرام میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے پڑھنا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ہی نشست میں۔ اور اگلی نشست میں میرے خیال ہے بس یہی 2 چیزیں ہم پڑھ پائیں گے کیونکہ وہ کافی تفصیل سے ہیں، اور اگر اس کے بعد ٹائم ہوا تو ایک محرم کے لیے کیا کرنا اور کیا استعمال کرنا جائز و ناجائز ہے، بس اتنا اور جان سکیں گے۔ اس سے زیادہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو 30 منٹس میں یہ 35-40 بھی پہنچ جائے تب بھی خیر ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی نشست میں اگلے نئے مزید ٹاپکس کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔